ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، سب سے سچی بات اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی ایجادات ہیں، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں گرا۔ مسلمانوں، عقل مندوں نے کسی معلم اور مربی کو نہیں جانا جو ہمارے رسول و حبیب اور قدوہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے برابر کمال عقل، کمال شفقت اور کمال حکمت کا حامل ہو۔ آپ اپنے وضع میں قدوہ ہیں، آپ اپنی بات میں قدوہ ہیں، اپنے عمل میں قدوہ ہیں، اپنی خاموشی میں قدوہ ہیں۔ آپ وہ سمندر ہیں جس کے پاس تم کسی گوشہ سے آؤ تو بھلائی کو اس کا بھنور اور نیکی کو اس کا ساحل پاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ کے دن روانہ ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اونٹوں کو جھڑکنے، مارنے، پیٹنے اور ان پر چیخنے کی آواز سنی، تو آپ نے اپنے کوڑے سے ان کی طرف اشارہ فرمایا اور حکم دیا کہ لوگوں سکون قائم رکھو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ معزز نبوی حکم ہے جو اس کریمانہ اخلاق پر دلالت کرتا ہے جسے ان کے رب جل جلالہ نے ان کو سکھلایا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ یہ وہ سکینت ہے، ہاں اللہ کے بندو، یہی وہ سکینت ہے جو سنجیدگی اور جلد بازی کے درمیان فرق کرتی ہے۔ سکینت انارکی کو ختم کرتی ہے۔ سکینت غصہ، تشدد اور جھنجھلاہٹ اس طرح دور کرتی ہے جس طرح سے بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کرتی ہے۔ یہی وہ سکینت ہے جو انسان کو خوشی، توکل، اطمینان اور قناعت عطا کرتی ہے کہ جلد بازی، الجھن اور ندامت و غم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلد بازی میں کتنی ہی ندامت ہے اور سنجیدگی میں کتنی ہی سلامتی ہے، کیونکہ سکینت میں خشوع، تواضع اور سنجیدگی ہے، اور جلد بازی میں سنگ دلی، تکبر اور اوچھاپن ہے۔ انسان جب تک زندہ رہ کر سانس لیتا ہے تو وہ انہی چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جو مقدر کی ہوئی ہیں۔ اسے کبھی نعمتیں ملتی ہیں تو کبھی وہ آزمائش سے دوچار ہوتا ہے، کبھی وہ کشادگی سے تو کبھی تنگی سے دوچار ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس پر باد نسیم نہیں چلتی ہے، کبھی گرم ہوا کی لپٹ سے آمیزہ ہو جاتی ہے تو اس ہوا کی خوشگواری کم ہو جاتی ہے، اسے زندگی کے اندر ڈھیر ساری کرواہٹیں آ جاتی ہیں جنہیں وہ اپنے خاندان، ساتھیوں، معاش اور اپنے ارد گرد والوں پر دیکھتا ہے۔ بسا اوقات خود اپنے نفس سے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وسعت تنگی میں بدل جاتی ہے، پریشان کن فکر اس کو گھیر لیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل مسلسل گھبراتا رہتا ہے۔ ایسی حالت میں
وہ سکینت اور اطمینان کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے. اگر اسے معلوم ہو جائے کہ ان دونوں سے اسے خوشی اور آرام ملے گا تو وہ انہیں حاصل کرنے کے لیے گھسٹتے ہوئے آئے گا. سکینت اللہ کے بندے جس پر سکینت نازل ہوتی ہے وہ پرامن اور پرسکون، بردبار اور راضی برہزہ ہو جاتا ہے. اس کی عقل اس کی زبان پر اور اس کی سخاوت اس کی طمع پر سبقت کرتی ہے. خوشی و غم کے ساتھ گزرا ہوا ماضی اس کو پریشان نہیں کرتا ہے. وہ مستقبل اسے بے چین نہیں کرتا ہے جس کا ضامن اس کا پیدا کرنے والا ہے. وہ صرف آج کی فکر کرتا ہے جس میں وہ جی رہا ہے، تو وہ اس دن میں اپنی سانسوں کو آخرت کی طلب میں لگاتا ہے اور دنیا میں اپنے حصے کو نہیں بھولتا ہے. وہ اسی طرح سلوک و احسان کرتا ہے جیسا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا ہے. جس کو سکینت نہیں ملتی ہے اسے گھبراہٹ، تنگی، جلد بازی، غصہ اور تشدد لاحق ہوتا ہے. یہ چیزیں اس کے اندر غم و اضطراب اور نا امیدی پیدا کرتی ہے جو اس کی خوشی و اطمینان اور نیک فالی میں رکاوٹ ڈالتی ہے. یہی وہ صفات ہیں جن سے درست عقل والے اور مطمئن نفوس دور رہتے ہیں. انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے دنیاوی امور کو خوشی خوشی لے، ناپسندیدگی کے ساتھ نہ لے. رنج کو بھڑکانے اور حزن و غم کو ابھارنے والی چیزوں سے چشم پوشی کرے، یا تو اس سے نابلد ہونے کا مظاہرہ کے ذریعے ہو یا اس سے اعلیٰ چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر ہو، تاکہ اس سے کمتر چیزیں اس کے لیے آسان ہو جائے. اپنی شریعت کے طریقے سے جو ہم نے جانا وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ بڑھا ہوا غم اور پریشانی تمام امت اور اس کی تخلیقی قوت کے لیے خطرہ ہے. تمام مسلم معاشرے کے لیے خیر میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے دن کا استقبال خوشی، نیک فالی اور امید کے ساتھ کرے، تاکہ سماج کے لوگ اپنے اوقات سے استفادہ کریں، سستی اور نا امیدی کا خاتمہ کریں قبل اس کے کہ وہ ان پر حملہ آور ہو. کسی عقل مند سے توقع نہیں کی جاتی ہے کہ وہ سکینت، اطمینان اور خوشی سے بے رغبت ہو، اور انسان پر جب سخت مسائل غالب ہو جاتے ہیں جن سے اس کی طمانینت اور خوشی چھین جاتی ہے تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مفید علاج کو لینے میں جلدی کرے جس کی رہنمائی ہمارے دین حنیف نے کی ہے، تاکہ انسان خود کو ان سخت غموں کے حوالے نہ کر دے جو سیلا کوشش اور اقدام کی جگہ بے بسی اور سستی کو لے آتی ہے. غموں کا تعلق گرچہ مادہ سے نہیں شعور سے ہے، لیکن وہ ضرر رساں مادہ سے زیادہ اثر رکھتے ہیں. سکون اللہ کے بندو اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جسے اللہ نے اپنے رسول کے متبعین کو رسول کی اتباع کے بقدر مخصوص کیا ہے. یہ ایمان کا سکون ہے جو قلب میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کے شک، ڈر اور شبہ کو روک دیتا ہے. اس کی اہمیت حادثات، پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سکینت مومن بندوں کو مشکل جگہوں پر عطا کیا جب وہ کھانے پینے سے زیادہ اس کے محتاج تھے. وہی ہے جس نے مسلمان کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں. اور آسمان اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ دانا بحکمت ہے. سکون اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کیسے نہیں ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو یہ اس وقت عطا کیا جب لوگوں نے ان کے لیے گڑھا کھودا اور ان کو آگ میں ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت عطا کیا جب فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھے سے ان کو گھیر لیا اور سمندر ان کے آگے تھا. اس وقت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے. اس وقت حضرت موسیٰ نے صرف یہی کہا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا. یہی وہ سکون ہے جسے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عطا کیا جب مشرکین کے قدم اس غار تک پہنچ گئے جس میں آپ اور آپ کے ساتھی رضوان اللہ علیہ داخل ہوئے تھے. کنگن کے کلائی کو گھیرنے کی طرح انہوں نے غار کو گھیر لیا. جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. یہی وہ سکون ہے اے سکون کھوجنے والو جو تمہاری گمگشتہ چیز ہے. یہی وہ سکون ہے وہ شخص جس کو اس کے رنج نے بوجھل بنا دیا ہے اور اس کے غم نے تنگ کر دیا ہے. یہی سکون ہے سکون کے چاہنے والے. اب تو تم نے اس کو پہچان لیا تو اب اس کو لازم پکڑو. کہتے ہیں اچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جتنا سنا اتنا عمل کیا. یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے.
اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ سب کو اس میں موجود آیات و حکمت کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اس میں جو کچھ ثواب و حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلط میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور سارے مسلمان مردوں اور عورت کے لیے ہر گناہ غلطی سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ و بابرکت تعریفیں جس طرح ہمارا رب پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو اس کے بندے رسول، ہدایت دینے والے اور چنے ہوئے پر۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو۔ جان لو کہ انسان جب اپنے رب اور مولا سے تعلق میں خود کو سکون کا عادی بنا لیتا ہے تو دیگر چیزوں میں بدرجہ اولا اس کا عادی ہوگا، اور انسان جب دائمی طور پر ذہن میں اس چیز کو حاضر رکھتا ہے کہ سکون ایمان میں زیادتی کا سبب ہے تو وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی سکینت سے کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں۔ تنگی کے وقت انسان کے لیے اتنا ہی سکون ہے جتنا سکون وہ اپنے قلب میں حاضر اور یاد رکھتا ہے۔ یہ اس کے صدق قلب کا مرہون ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ شک و شبہ سے پر اور یقین سے خالی دل کو یہ چیز عطا نہیں کی جاتی ہے۔ یہ کیسے نہ ہو جب اللہ جل فی علا فرماتا ہے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر جب سخت پریشانی پیش آ جاتی تو وہ سکینت والی آیات پڑھتے۔ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، اس عظیم حادثہ میں جو ان کے مرض میں ہوا، عقلیں جس کی متحمل نہیں ہو سکتی، یعنی شیطانی روحوں سے جنگ جو اس وقت آپ کے ساتھ کمزوری کے عالم میں ظاہر ہوئی، آپ نے فرمایا جب میرے اوپر یہ معاملہ سخت ہو گیا تو میں نے اپنے رشتہ داروں اور جو میرے ارد گرد تھے ان سے کہا سکینت والی آیتوں کو پڑھو۔ پھر فرمایا، پھر مجھ سے وہ حالت ختم ہو گئی اور میں اس طرح بیٹھا گویا مجھے کوئی دل کی بے چینی تھی ہی نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دلوں پر وارد ہونے والی چیزوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے اضطراب کے وقت ان آیتوں کو پڑھنے کا میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے۔ قلب کے سکون اور اطمینان میں میں نے ان کی عظیم تاثیر دیکھی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے سچ ہی فرمایا ہے، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ آپ جان لیجئے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جو اپنے حصے کے سکون کو جاننا چاہتا ہے تو اسے وہ اپنی عبادت میں دیکھے، اگر پا لیا تو ٹھیک، ورنہ اس کے اور سکون کے درمیان بڑی دوری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اقامت سنو تو نماز کے لیے چل پڑو، سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، جلدی نہ کرو، پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کرو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ میں انسانیت کے سب سے پاکیزہ شخصیت پہ درود سلام بھیجتا ہوں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے درود اور سلام بھیجا اور اپنے فرشتوں کو بھی درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور چاروں خلفاء پر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں پر۔ تو اپنے عفو و کرم اور جود سے پروردگار ہم تمام لوگوں کو بخش دے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے دین کتاب اور تو اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما۔ اے اللہ، پریشان حالوں کے پریشانی کو دور فرمائے پروردگار۔ اے اللہ، حجاج کرام کے حج کو قبول فرما۔ اے حی و قیوم، اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں اے اللہ امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ولی امر کو اسی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو توفیق دے جو بندوں کے لیے جس میں فائدہ ہو۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون.